الحمد للہ رب العالمین۔ پانچوں نمازیں اگر قصر ہیں، ظہر میں 2 پڑھیں گے، عصر میں 2 پڑھیں گے، مغرب میں 3 پڑھیں گے، عشاء میں 2 پڑھیں گے۔ کعبے کو چومنا منع ہے، حجر اسود کو چومنا سنت ہے۔ عورتوں کو اپنے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، لیکن چونکہ چند دنوں کے لیے وہ مکہ مدینے آتی ہیں تو ان کو منع بھی نہیں کرنا چاہیے حرم سے۔ ایک عمرہ، ایک طواف، ایک کے لیے صلاۃ التسبیح پڑھنا جو ہے روایت ضعیفہ سے ثابت ہے، کوئی بات نہیں، پڑھا کریں، فضیلت ہی ہے نا۔ دم کا گوشت حدود حرم میں تقسیم کیا جائے گا، باہر نہیں۔ جو فوت ہو ان کے لیے بھی آپ حج کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں۔ عورتیں اپنے ایام کو روکنے کے لیے کوئی دوائی استعمال کریں، کر سکتی ہیں۔ بہرحال جس کے لیے بھی آپ عمرہ کریں گے، طواف کریں گے، ثواب دیں گے، انشاءاللہ ان کو ثواب دے گا۔ عمرے کے طواف میں تیسرے چکر میں اشارہ بھول گیا، کوئی بات نہیں، واپس آنے کی بھی ضرورت نہیں۔ نماز جمعہ کے دوران میں جب امام صاحب ہم تحیات میں بیٹھے تھے، میں نے درود تو پڑھ لیا، اب امام نے سلام پھیر دیا تو میں نے بھی پھیر دیا، دعا نہیں پڑھی، کوئی بات نہیں، اب امام کے تابع ہیں۔ عمرے کے طواف کے دوران مقام ابراہیم کو ہاتھ نہ لگائیں، لگ گیا تو اللہ معاف کرے۔ کچھ لوگ کفن کے اوپر یا میت پر زمزم کا پانی چھڑکتے ہیں، یہ کوئی بدعت ہے، جن لوگوں کے پاس نہیں ہوتا وہ کیا کریں۔ میں مکے میں رہتا ہوں، بیوی والدہ ہمشیرہ کو شادی شدہ ہے، بلوانا چاہتی تھی کہ وہ کٹھے آ جائیں۔ عمرے کے لیے الوداعی طواف نہیں ہوتا۔ مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت اگر واجب الطواف پڑھنے ہوں تو پڑھ سکتے ہیں۔ حنابلہ کے نزدیک یہ مستحب ہے، حنفی مسلک میں افضل ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں۔ اگر قربانی کے جانور میں ہم عقیقے کا حصہ بھی رکھ لیں ہو جائے گا، لیکن بہتر یہی ہے عقیقے کے 2 بکرے الگ ہوں۔ بھینس کی بھی ہو سکتی ہے، گائے کی بھی ہو سکتی ہے۔ پاکستان سے آئے ہیں، 6 دن مکے میں رہے، مدینے گئے، پھر پتہ نہیں اب شروع ہو گئے، اب حرم میں آئے، انٹرویئر کا استعمال شروع کیا عمرے کے وقت سے۔ مجھے نہیں پتہ کس بات کے قطرے شروع ہو گئے، آپ نے وضاحت تو کی نہیں۔ قطرے تو عورت کو بھی آ سکتے ہیں، مرد کو بھی، مجھے کیا پتہ لکھنے والا کون ہے۔